أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو بخشش سے کام لیتے ہیں. آج خاکسار آپ کے سامنے حیا اور پاک دامنی کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سراسر خیر و برکت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، یعنی حیا بھلائی اور بھلائی ہی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے مروی ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حد سے بڑی ہوئی بے حیائی ہے حد سے بڑی ہوئی بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سیرت میں یہ پہلو نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ آپ بہت حیادار تھے اور ہمیشہ دھیمے لہجے اور دھیمے انداز میں اور حیاداری کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا اور ہم حضور کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ حضور نے کسی بات کو ناپسند فرمایا ہے. آپ کبھی کسی کا نام نہ لیتے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور کو کسی شخص کے متعلق کوئی شکایت پہنچتی تو حضور اس شکایت کا ذکر اس شخص کا نام لے کر نہیں کرتے تھے اور یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں آدمی کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ بغیر کسی کا نام لیے یہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو آپ کی دعوت ولیمہ میں صحابہ کرام دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. حضور کی مصروفیات میں حرج ہوتا رہا، مگر حضور اپنی فطرتی حیا کی وجہ سے ان کو جانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کو آداب سکھائے اور فرمایا کہ تمہارا طریق نبی کو تکلیف دے رہا تھا مگر وہ تم سے حیا کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ حق کے بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا. سورۃ احزاب آیت نمبر 8.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ایک بچپن کا واقعہ ملتا ہے کہ بچپن میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس پتھر اٹھا کر جمع کر رہے تھے۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ بھتیجے اپنا تہبند اپنے شانے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ وغیرہ نہ لگے، اور غالباً حضرت عباس نے خود ہی ایسا کر دیا، مگر چونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا کچھ سطر والا حصہ ننگا ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ شرم کے مارے زمین پر گر گئے اور آپ کی آنکھیں پتھرانے لگیں اور آپ بےتاب ہو کر پکارنے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند۔ اور پھر آپ کا تہبند جب درست کر دیا گیا تو آپ نے اطمینان محسوس کیا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیادار تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں حیا اور پاک دامنی کی طرف بارہا توجہ دلاتے ہیں، اور اس آیت کے زیر تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں معذرت کے ساتھ ان آیات نہیں، جو دوسرے آیات قرآن کریم میں ہیں جہاں پر مرد کو اور عورت کو پردہ کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بھی بتا دیے ہیں۔ یعنی یہ کہ نمبر 1، اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچاؤ۔ نمبر 2، کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچاؤ۔ نمبر 3، نامحرموں کے قصے نہ سننا۔ نمبر 4، ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بدفعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اور نمبر 5، اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس جگہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی سے خاص ہے۔ اور اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے، جس سے انسان بغیر کسی کام تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے، یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے۔ اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی کہ ہم ان بیگانہ اور جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں، لیکن پاک خیال سے، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ نامحرم عورتوں کو ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الہانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ ہی ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں، جیسا کہ مردار سے انسان نفرت کرتا ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکر پیش آوے گی۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے یہ سب خطرات سے پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر ہم امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے، تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوا کو پوشیدہ کاروائیوں کو موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آئے جس سے بدخطرات جنبش کر سکیں۔ حیا کا معیار بلند کرنے میں نے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح ہمارے لیے ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ حیا بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل دنیاوی ایجادات جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، سوشل میڈیا وغیرہ،
ٹی وی، انٹرنیٹ، اس نے حیا کے معیار کی تاریخ ہی بدل دی ہے۔ کھلی کھلی بے حیائی دکھانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ پس ایک احمدی کے حیا کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر کوئی دیکھتا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے بلکہ ہوا و ہوس میں گرفتاری ہے۔ بے حجابیوں اور بے پردگی نے بعض بظاہر شریف احمدی گھرانوں میں بھی حیا کے معیار ہیں ان کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ زمانہ کی ترقی کے نام پر بعض ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بعض ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جو کوئی شریف آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ میاں بیوی ہوں۔ بعض حرکتیں ایسی ہیں جب دوسروں کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ نہ صرف ناجائز ہوتی ہیں بلکہ گناہ بن جاتی ہیں۔ اگر احمدی گھرانوں نے اپنے گھروں کو ان بےہودگیوں سے پاک نہ رکھا تو پھر اس عہد کا بھی پاس نہ کیا اور اپنا ایمان بھی ضائع کیا جس عہد کی تجدید انہوں نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان کو خاص طور پر یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آج کل کی برائیوں کو میڈیا پر دیکھ کر اس کے جال میں نہ پھنس جائیں، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انہی بےہودگیوں کا اثر ہے کہ پھر بعض لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں تمام حدود پھلانگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر بعضوں کو اخراج جماعت کی تعزیر بھی سننی پڑتی ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہو کہ میرا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن و سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت سر درد ہو رہا تھا اور پاس بچے اور عورتیں شور کر رہی تھی۔ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا حضور کو اس شور سے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوتی تو ہے۔ تو حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ان کو خاموش ہونے کا کیوں نہیں کہتے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اگر چپ ہو جائیں تو آرام تو ملتا ہے، لیکن آپ ان کو نرمی سے کہہ دیں، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہیں حیا کے نمونے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام خلفاء نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر بڑھ چڑھ کر عمل کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی سیدھے راستے پر رکھ سکیں اور اپنی اولادوں کو بھی راہ راست پر رکھ سکیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے، اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات سے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حیا اور پاک دامنی کس قدر ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان کر دیے مختلف وہ رشتے جن کے سامنے ایک عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم ان حدود کو جو کہ قرآن کریم نے بیان کر دیے ہیں جب ہم ان سے تجاوز کرنے لگتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں بھی مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہماری اولادوں کی زندگیوں میں بھی وہ غلطیاں اور وہ غلط باتیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ اکثریت عیسائی ہے اور یہاں پر عیسائیت کا غلبہ ہے۔ عیسائیت میں بھی شروع میں ہم دیکھ لیں تو پردے کا حکم تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی زوجہ دونوں کو جب بھی عیسائی بھی دکھاتے ہیں تو پردہ کیے ہوئے دکھاتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں نے بھی ماڈرنائزیشن کے نام پر پردے اتارنے شروع کیے تو آج دیکھ لیں ہمارے سامنے ان کی حالت ہے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔
اب یہ پادری خود اس بات کا اقرار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ماڈرنائزیشن کے نام پر جو ہم نے تبدیلیاں پیدا کرنے ایکسیپٹ کرنا شروع کی، اپنے میں شامل کرنا شروع کی، وہ ہمیں آج اس موڑ پر لے آئی ہیں کہ اب کوئی چرچ آنا پسند ہی نہیں کرتا۔ خود بتاتے ہیں، ہمارے یہاں پر ایک پادری صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ خود بتاتے ہیں کہ پہلے جب 60-70 کی دہائی میں مرد اور عورت چرچ میں آتے تھے تو الگ الگ بیٹھتے تھے، مرد دائیں طرف یا بائیں طرف اور عورتیں پھر اس کے الٹ بیٹھتی تھیں، اور اس وقت پھر چرچوں میں گرجا گھروں میں تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کچھ سال بعد، کچھ دہائیوں بعد ہم نے دونوں کو مکس بیٹھنے کی اجازت دے دی، تو آہستہ آہستہ جو چرچ میں آنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر جب پردہ اتارنے کا بھی حکم دے دیا تو اور بھی بے حیائی پھیلی، اور کہتے ہیں کہ آج یہ دور آ پہنچا ہے کہ چرچ میں ہفتے اتوار والے دن بھی صرف 10 سے 15 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے خدا تعالیٰ نے عیسائیت کی مثال صاف طور پر رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ اگر ہم وہی راستہ اپنائیں گے جو ان لوگوں نے اپنایا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ ان لوگوں کا ہوا۔ اور آج ہمارے سامنے ان کی اخلاقی حالت، ان کی روحانی حالت ہمارے سامنے ہے، کسی سے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں۔ حالت یہاں تک ان کے لیے گر گئی ہے کہ اس بات کو یہ اب برا بھی نہیں سمجھتے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا کہ خطبہ جمعہ کا ایک اقتباس پیش کیا، جس میں حضور نے بیان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں آج کل یہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، اور دکھانے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ تو بے حیائی نہیں، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے اور اس میں ایسے کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اب ایک احمدی کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اپنی اولادوں کو بھی اس راہ پر لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی کل کو پردہ چھوڑ دیں اور پھر اس طرح کل کو دوست جو ناجائز تعلقات ہیں وہ قائم کرنا شروع کر دیں؟ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ دوست اور یار بنانا شروع کر دیں؟ تو یہ کس قدر ہمارے لیے پریشانی کی بات ہوگی۔ اگر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ وہ حدود ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آئندہ ان تمام گندگیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنے ذہن سے یا میں اپنے زور سے، اپنی طاقت سے ایسا کر لوں گا، یا میری اولاد بہت نیک ہے یا بہت سمجھدار ہے اور میری ہر بات سنتی ہے اور میرے نقش قدم پر چلے گی، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں پر ہم خدا تعالیٰ کے حکم سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، وہیں ہماری اولادیں وہاں سے 2 قدم آگے ہو جاتی ہیں اور ہمارے سے 2 قدم اور زیادہ دور جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، ہم نے اپنے ارد گرد ماحول میں کئی مثالیں دیکھی ہیں جو احباب مسجد تشریف نہیں لاتے یا جن کا مسجد سے تعلق نہیں۔ ان میں سے اکثریت کے نہ آنے کی ایک بھاری وجہ یہ ہے کہ ان کے اولادوں کو بھی مسجد میں آنے کا کوئی شوق نہیں، اور ان کو مسجد میں آنے کا کیوں کوئی شوق نہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، اس سوسائٹی کے جو رویے ہیں وہ اپنا لیے ہیں، اور ان کو مسجد آنے میں ان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کو مزہ نہیں آتا، اور یہ جو دنیا داری کا گند ہے وہ کھانے میں ان کو اب مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آج سے ہی اپنی اولادوں کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جو تعلیمات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور جو تعلیمات ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے ہمیشہ دہرائی ہیں، وہ ان پر ہم کامل طور پر ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی بچانے والے ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی ان گند سے بچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.